عوامی نیشنل پارٹی کی کل جماعتی کانفرنس، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے نمائندے اٹھ کر چلے گئے۔ نیر بخاری، عرفان صدیقی اور طارق فضل چودھری کا اے پی سی اعلامیے پر دستخط سے انکار۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا، یہ ہمارے نہیں آپ کے مطالبات ہیں۔ اعلامیے میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جاری آپریشن بند کرنے کا مطالبہ، جانی و مالی نقصانات کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے عدلیہ کی نگرانی میں ٹروتھ کمیشن بنایا جائے، نظام اضلاع میں تمام اختیارات سول انتظامیہ کے حوالے کیے جائیں، 18ویں آئینی ترمیم پر اس کی اصل روح کے مطابق عمل کیا جائے، معدنیات اور وسائل پر صوبوں کے حقوق تسلیم کیے جائیں۔ اے پی سی میں مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی کے علاوہ دیگر جماعتوں کے نمائندے موجود تھے۔ اے پی سی سے خطاب میں ایمل ولی نے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی شرکت نہ کرنے کا شکوہ کر دیا۔ پاکستان کی ترقی کے تسلسل میں رکاوٹ پیدا نہ کریں، تمام منافق سیاستدان اور دیگر اپنی سمت ٹھیک کر لیں، ورنہ بڑے بڑے ترم خان رگڑ دیے جائیں گے۔ امید کرتا ہوں سب کو میری بات صحیح طرح سمجھ آ رہی ہے۔ سیاستدان، این جی اوز اور دیگر ہمیشہ افواج پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ سینیٹر فیصل واردہ کہتے ہیں، سیاستدان، این جی اوز اور دیگر اپنے ذاتی مفادات کے لیے گھناؤنی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بار پھر فیلڈ مارشل کی سربراہی میں افواج نے ملک کو بڑی دہشت گردی سے بچا لیا۔ تفصیلات جلد سامنے لائی جائیں گی۔ پاک بھارت جنگ میں انٹیلیجنس ایجنسیوں نے پس پردہ بہترین کام کیا۔ بھارت کے ایک ایک فیصلے کا ہماری ایجنسیوں کو پتہ چل جاتا تھا۔ بھارت کے 6 طیاروں کے تباہ ہونے کی ویڈیوز ہمارے پاس ہے۔ انڈیا کے طیارے گرنے کے ثبوت منٹوں میں ہمارے پاس آئے۔ طیارے گرنے کا بھارت کو بعد میں پتہ چل جاتا تھا۔ چند لوگ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو برا بھلا کہنے سے باز نہیں آتے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کہ بھارت کی بہت سی چیزیں ٹارگٹ پر تھیں، ہم نے حملے نہیں کیے۔ بھارت نے ہماری ایک بیس پر 7 میزائل فائر کیے، کوئی بھی میزائل بیس کے اندر نہیں گرا۔ آرمی چیف نے کہا کہ بھارت چمکتی مرسیڈیز اور پاکستان پتھروں سے بھرا ڈمپر ہے۔ مرسیڈیز اور ڈمپر کی ٹکر ہوگی تو سمجھ لیں پھر کیا ہوگا۔ محسن نقوی کا مزید کہنا تھا، اجیت دوول اور امت شاہ پہلگام ڈرامے کے کردار ہیں، دونوں مودی کے ساتھ بھارت کو بھی لے ڈوبیں گے۔ خیبر پختونخوا میں بارش اور سیلاب سے 323 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق، 273 مرد، 29 خواتین اور 21 بچے شامل۔ بنیر میں سب سے زیادہ 209 اموات ہوئیں۔ پی ڈی ایم اے نے تفصیل جاری کر دی، 336 گھروں کو نقصان پہنچا، 106 مکمل منہدم، 230 جزوی تباہ ہوئے۔ سیلاب سے بنیر، سوات، شانگلہ، باجوڑ، تورغر، مانسہرہ اور بٹگرام متاثر ہوئے۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر متاثرہ اضلاع میں 89 ٹرکوں پر مشتمل امدادی سامان پہنچایا گیا۔ بنیر میں ہر طرف ملبے اور پتھروں کے ڈھیر، گاؤں ملک پور میں کوئی گھر سلامت نہ رہا، درجنوں مکانات زمیں بوس، گھر بچے نہ سڑکیں، ہر طرف بربادی کی داستان۔ گاؤں پشونی میں بے رحم ریلوں نے گھروں کو کھنڈر بنا ڈالا، سامان بکھرا پڑا ہے، متعدد افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے 250-300 مکان تھے، سب تباہ ہو گئے۔ اسپتال میں لاشیں ہیں لیکن کوئی شناخت کرنے والا نہیں۔ پیر بابا میں ہر طرف بربادی کے مناظر، گھروں میں لاکھوں کا سامان دریا برد اور کیچڑ گارے کی نظر ہو گیا۔ اے آر وائی کی ٹیم ناظرین کو لمحہ بلمحہ باخبر رکھنے کے لیے متاثرہ علاقے میں موجود، بارش اور سیلاب سے آنے والی تباہی کے مناظر دکھائے۔ خیبر پختونخوا میں تباہ کن سیلاب تباہی کے نشان چھوڑ گیا۔ سیلاب متاثرہ اضلاع میں انفراسٹرکچر تباہ، سوات میں بھی منہ زور ریلوں نے تباہی مچائی۔ مرکزی شہر مینگورہ اجڑ گیا، دکانیں اور کاروبار تباہ، تاجروں کو کروڑوں کا نقصان۔ مسجد اور اس کے اطراف میں کیچڑ، مقامی تھانے کی عمارت کو بھی نقصان پہنچا۔ شانگلہ میں سیلاب سے 7 رابطہ پل ٹوٹ گئے، آبی ریلا، درجنوں گاڑیاں اور مویشی بھی بہا لے گیا۔ سیلاب سے مانسہرہ میں 6 مکانات جبکہ 1 اسکول تباہ ہوا۔ متاثرہ اضلاع میں امدادی کارروائیاں جاری۔ حکومت سیلاب زدگان کے نقصانات کا ازالہ کرے گی، ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، لوگوں کی مدد کے لیے پوری ٹیم موجود ہے۔
کابینہ ارکان امدادی کارروائیوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی سوات میں نیوز کانفرنس کہا، مشکل وقت میں مدد کرنا وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تمام اضلاع میں راستے بحال کر دیے، ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ پانی کے راستے میں واقع عمارت کے باعث بونیر میں زیادہ نقصان ہوا۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت مالاکنڈ میں اجلاس، سیلاب سے نقصانات اور بحالی کے کاموں پر بریفنگ۔ علی امین گنڈاپور نے کہا، محکمہ مواصلات کو اور ریلیف و آبادکاری کے لیے 3 ارب روپے جاری کر دیے ہیں۔ سیلاب متاثرین کو مشکل کی اس گھڑی میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ سیلاب کے بعد 1000 سے زائد لوگ لاپتہ ہیں۔ صرف وہ اموات رپورٹ ہوئیں جو لاشیں ہسپتال لائی گئیں۔ وزیر اعظم کے معاون اختیار ولی کہتے ہیں، صرف ضلع دیر میں 1000 اموات ہو سکتی ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں NDMA کے علاوہ کوئی اور ادارہ نظر نہیں آ رہا۔ صوبائی حکومت کے صرف چند ٹریکٹر ہی دیکھے ہیں۔ شوکت یوسفزئی نے کہا، نہیں لگتا اموات 1000 سے زیادہ ہوں گی۔ صرف صوبائی حکومت کی مشینری کام کر رہی ہے۔ اصل کام انفراسٹرکچر کی بحالی ہے۔ وفاقی حکومت NFC کی آدھی رقم فراہم کر دے تو بھی ریلیف ملے گا۔ گلگت بلتستان میں 28 افراد اور 8 رضاکار جام بحق ہوئے۔ جام بحق ہونے والوں میں سیاح بھی شامل ہیں۔ 1000 سے زائد گھر اور 30 سے زائد پل تباہ ہوئے۔ سڑکیں اور دیگر اسٹرکچر تباہ ہو گیا۔ گلگت بلتستان کو گلیشیئر پھٹنے اور کلاؤڈ برسٹ کا سامنا ہے۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فراق کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو بتایا، گلگت بلتستان میں 5 سے 6 روز مزید بارشوں کا امکان ہے۔ آرمی چیف کی خصوصی ہدایت پر تحصیل پھنڈر کے گاؤں ٹیرو میں پاک فوج کا فیلڈ اسپتال قائم۔ پاک فوج کی جانب سے متاثرین میں راشن کے تھیلے بھی تقسیم کیے گئے ہیں۔ آرمی چیف کی ہدایت پر خیبر پختونخوا کے سیلاب زدہ علاقوں میں راشن تقسیم۔ پاک فوج کے ہیلی کاپٹرز نے خوار بانڈا کے علاقے میں راشن پہنچایا۔ خراب موسم کے باوجود پاک فوج کے ہیلی کاپٹر بنیر، شانگلہ اور سوات میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن میں مصروف۔ متاثرہ علاقوں میں میڈیکل کیمپ بھی مفت ادویات دے رہا ہے۔ پاک فوج کی ٹیمیں ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے میں مصروف۔ باجوڑ اور دیر کو ملانے والے جار پل کی بحالی پر کام تیزی سے جاری۔ پاک فوج کی کور آف انجینئرز کے دستے تعمیراتی کام میں دن رات مصروف۔ نیا پل بن جانے کے بعد باجوڑ اور دیر کا منقطع رابطہ بحال ہو جائے گا۔ حکومت نقصانات کا فوری ازالہ کرے، ہم تعاون کریں گے، حافظ نعیم الرحمان کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی کا بونیر سمیت سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، متاثرین سے ملاقات کی، نقصانات کا جائزہ لیا۔ ARY نیوز سے گفتگو میں کہا، یہ وقت سیاسی اختلافات کا نہیں، مل کر امدادی کام کرنے کا ہے۔ متاثرین کی بحالی کے پیسوں میں کرپشن نہیں ہونی چاہیے، قوم کا پیسہ قوم پر لگنا چاہیے۔ جماعت اسلامی نے 21 ٹرکوں میں 10 کروڑ کا امدادی سامان متاثرہ علاقوں میں پہنچا دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز تھائی لینڈ سے جاپان پہنچ گئیں۔ پاکستانی سفیر اور دیگر حکام نے ایئرپورٹ پر مریم نواز کا استقبال کیا۔ اوورسیز پاکستانیوں کی کثیر تعداد بھی مریم نواز کے استقبال کے لیے موجود تھی۔ مریم نواز جاپان میں مختلف ایونٹس میں شرکت کریں گی۔ کراچی کے صحافی خاور حسین کی سانگھڑ میں موت۔ سندھ پولیس نے تحقیقات کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دی۔ DIG CTD آزاد خان کی سربراہی میں کمیٹی 2 روز میں رپورٹ IG کو پیش کرے گی۔ DIG فیصل بشیر نے بتایا، شاہدین کہتے ہیں گولی کی آواز نہیں سنی، گاڑی کا شیشہ چڑھا ہوا تھا، موبائل فون کال کا ڈیٹا 24 گھنٹے میں آئے گا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کا بھی انتظار ہے۔ خاور حسین کا پستول اور گاڑی فورینزک کے لیے بھیج دی گئی۔ سندھ حکومت کا میڈیکل بورڈ بھی تشکیل دینے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ سندھ کا کہنا ہے میڈیکل بورڈ آج خاور حسین کی میت کا معائنہ کرے گا۔ میڈیکل بورڈ میں سینئر ڈاکٹر، فورینزک ماہرین شامل ہوں گے۔ واشنگٹن DC میں خالستان ریفرنڈم، ہزاروں سکھوں نے ووٹ ڈالے۔ نیشنل مال پارک میں جاری خالستان ریفرنڈم میں شرکت کے لیے سکھ خاندانوں نے مختلف ریاستوں سے واشنگٹن کا رخ کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے خالستان موومنٹ کے رہنما گرپت پنت سنگھ کو بذریعہ خط سیکیورٹی کی گارنٹی دی تھی۔
خالستان ووٹنگ کا جائزہ لینے والے عالمی مبصر اور پنجاب ریفرینڈم کمیشن کے سربراہ پال جیکب کہتے ہیں دنیا کے ہر شخص کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کی آزادی ہونی چاہیے. سکھ برادری اسی حق کا استعمال امریکی دارالحکومت میں کر رہی ہے. یوٹیوبر صادق ڈکی پر آن لائن جوا کھیلنے والی ایپس کے ذریعے منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج. 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کے مطابق ملزم بیرون ملک فرار کی کوشش میں پکڑا گیا. ایف آئی آر کے مطابق ملزم پر عوام کو جوا بازی اور غیر قانونی سرمایہ کاری میں ملوث کرنے کا الزام ہے. موبائل فون، مشکوک واٹس ایپ نمبرز اور ڈیٹا حاصل کر لیا ہے. غیر قانونی ادائیگیوں کے ثبوت ملے ہیں. اثاثوں کی چھان بین کی جا رہی ہے. گودی میڈیا نے ایک بار پھر سنجیدہ صحافت کو تماشا بنا دیا. امریکی صدر ٹرمپ سے ملنے والا روسی صدر پیوٹن اصلی نہیں نقلی تھا. بھارتی میڈیا کا دعویٰ. ریٹنگز اور ویوز کی دوڑ میں ریپبلک بھارتی ٹی وی کا نیا ڈرامہ بھی دنیا بھر میں مذاق بن گیا. کرپٹو سفارتکاری سے واشنگٹن میں پاکستان کی پذیرائی اور سرمایہ کاری کے مواقع. فائنینشل ٹائمز کے مطابق کرپٹو اقدامات سے واشنگٹن میں پاکستان کی اہمیت، سرمایہ کاری کے امکانات میں اضافہ ہوا. فیلڈ مارشل کی حکمت عملی. کرپٹو اقدامات سے واشنگٹن میں پاکستان کو پذیرائی حاصل ہوئی. امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں غیر متوقع بہتری اور نیا عروج دیکھنے کو ملا. ٹرمپ انتظامیہ کے تعلقات اسلام آباد کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں جبکہ بھارت ناراض ہے. پاکستان نے کرپٹو سفارتکاری کے ذریعے ٹرمپ کے کاروبار کے اندرونی حلقوں میں جگہ بنائی. ورلڈ لبرٹی فائنینشل نے پاکستان کرپٹو کاؤنسل کے ساتھ لیٹر آف انٹینٹ پر دستخط کیے. مودی سرکار کا بیانیہ ناکام ہو گیا. پاکستانی آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دنیا سے پاکستان کا لوہا منوا لیا. سابق بھارتی میجر جنرل یش مور نے مودی کو آئینہ دکھا دیا. غلط پالیسیوں پر کڑی تنقید کی. کہا دنیا نے مودی کے رہنما جھوٹے دعوے مسترد کیے. پاک فوج کا وقار بڑھا. فیلڈ مارشل نے بہترین فوجی سفارتکاری کی. بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا مقدمہ لڑا اور منوایا بھی. دنیا پاکستان سے اپنے تعلقات بہتر بنا رہی ہے. بھارت کا میڈیا جھوٹی خبریں پھیلاتا ہے. قابض بھارت کے زیر تسلط ناگالینڈ میں آزادی کی تحریک زور پکڑ گئی. ترجمان ناگالینڈ آرمی نے قابض بھارتی حکومت کے خلاف عوام پر متحد رہنے کے لیے زور دیا. کہا ہمارے لیے ہماری سرزمین موجود ہے. جلد اپنی سرزمین، اپنی تاریخ اور اپنے مستقبل میں ساتھ ہوں گے. امریکی صدر ٹرمپ کی سوشل میڈیا پر 1 گھنٹے میں 3 پوسٹ. امریکی میڈیا پر تنقید. لکھا جعلی میڈیا میرے حوالے سے سچ توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے. میں کچھ بھی کہوں یا کروں وہ کبھی میرے بارے میں ایمانداری سے رپورٹ نہیں کرتے. الاسکا میں میری ملاقات شاندار تھی. پھر لکھا اگر میں معاہدہ کرواؤں جس میں روس ماسکو سے دستبردار ہو جائے تب بھی جعلی میڈیا اور ان کے ساتھی انتہا پسند بائیں بازو کے ڈیموکریٹس کہیں گے کہ یہ میری سنگین غلطی ہے. انہیں ان 6 جنگوں کے بارے میں بھی بات کرنی چاہیے جو میں نے رکوائیں. آخر میں لکھا روس پر بڑی پیش رفت ہوئی ہے، انتظار کریں. غزہ میں صورتحال بد سے بدتر ہونے لگی. غذائی قلت سے مزید 7 افراد شہید. فاقوں سے جاں بحق افراد کی تعداد 258 ہو گئی. 110 بچے شامل. صہیونی فورسز کی غزہ پر بمباری جاری. 24 گھنٹے میں مزید 49 فلسطینی شہید. اسرائیلی فوج نے امداد کے منتظر 21 فلسطینیوں کو بھی چھلنی کر دیا. امریکہ نے غزہ کے مریضوں کے ویزا منسوخ کر دیے. فیصلے سے شدید بیمار فلسطینی بچوں کا علاج خطرے میں پڑ گیا. انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے امریکی فیصلے سے بچوں کی جانیں داؤ پر لگ گئیں. نیو یارک کے ریسٹورانٹ میں گولیوں کی بارش. اندھا دھند فائرنگ سے 3 افراد ہلاک، 8 زخمی ہو گئے. حکام نے بتایا فائرنگ بروکلین کے ریسٹورانٹ میں جھگڑے کے دوران ہوئی. کئی مسلح افراد نے گولیاں چلائیں اور فرار ہو گئے. پولیس کو ملزمان کی تلاش. جائے وقوع سے گولیوں کے 36 خول ملے ہیں. ٹرائی سیریز اور ایشیا کپ کے لیے 17 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان. سلمان علی آغا قیادت کریں گے. بابر اور رضوان جگہ بنانے میں ناکام. کوچ مائک ہیسن کہتے ہیں بابر اعظم کو کچھ جگہوں میں بہتر کرنے کا کہا ہے.
عاقب جاوید بولے جو پرفارم کرے گا وہی ٹیم میں کھیلے گا۔ پاکستان، افغانستان اور یو اے ای کی سہ فریقی سیریز 29 اگست سے 7 ستمبر تک شارجہ میں ہوگی۔ ایشیا کپ 9 سے 28 ستمبر تک دبئی اور ابوظہبی میں کھیلا جائے گا۔ بابر اور رضوان کو ایشیا کپ کے اسکواڈ میں ہونا چاہیے تھا۔ سابق وکٹ کیپر کامران اکمل کہتے ہیں اسکواڈ کی سلیکشن میرٹ پر ہونی چاہیے۔ چیمپئنز ٹرافی فاتح کپتان سرفراز احمد کو نوجوانوں پر بھروسہ، کہا منتخب کھلاڑیوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، پاکستان ایشین چیمپئن بن سکتا ہے۔ سابق آل راؤنڈر عبدالرزاق کو بھی نوجوانوں پر اعتماد، کہا یہی ٹیم بھارت کو ہرائے گی۔ اور نوجوان ریسر کا جوش تجربے پر حاوی پڑ گیا۔ گوادر کے جے ہند ہوت نے ایک بار پھر صاحبزادہ سلطان کو شکست دے دی۔ پری پیڈ ایک کیٹیگری میں میدان مار کر ہب ریلی کراس ٹائٹل کا دفاع کر دیا۔ مقررہ فاصلہ 32 منٹ اور 26 سیکنڈ میں طے کیا۔ خواتین کے ایونٹ میں دینا پاٹیل پھر بازی لے گئے۔ جرمن کانسل جنرل نے بطور نیویگیٹر ریلی میں حصہ لیا۔ ریس میں پہلی بار ٹرک کیٹیگری میں ڈرائیورز نے مہارت دکھا کر خوب داد سمیٹی۔